اللہ رب العالمین سے کہہ رہا کہ اللہ العالمین تو سب سے بڑا حکمت والا ہے، تو ساری چیزوں کی حکمت کے ساتھ عمل میں لاتا، تو ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے، میرے بیٹے کو بخش دیا جائے، اسی لیے تو دعا کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وقال یا نوح، اے نوح تو نہیں جانتا، اے نوح میں نے تجھ کو نبی بنایا، تو میری وحدانیت کو مانتا ہے، تو میری سمدانیت کو مانتا ہے، تو میری فردانیت کو مانتا ہے، تو میری حقانیت کو مانتا ہے، تجھ کو جب سجدہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نوح تو مجھے ہی سجدہ کیا کرتا ہے، تجھے جب عبادت کی ضرورت پڑتی ہے تو مجھے ہی عبادت کیا کرتا ہے، میری ہی عبادت کرتا ہے، لیکن تیرا بیٹا میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تیرا بیٹا میری وحدانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تیرا بیٹا میرے ساتھ شرک کیا کرتا ہے، تیرا بیٹا مجھے ایک اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال تو بالکل ناپسندیدہ ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح تم مجھ سے ایسے سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہ ہو، انی اعدک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ آخرکار اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے اور اس کا بیٹا ڈوب کر مر جاتا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر اب تک پوری دنیا کے اندر شرک و بت پرستی چلی آ رہی ہے، قرآن نے ان چیزوں کو بھی بیان کر دیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ نوح کی قوم کے لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ یہ کیا ہے؟ ود، یغوث، یعوق اور نصر، یہ کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بزرگ قوم کی بزرگان دین کا نام ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بزرگان دین قوم کی، نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگان دین پروجوں کی تصویروں کو اپنی دیواروں میں چپکا لیا تھا، اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ میرے بھائی اور دوست، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بید بھی اس سے پیچھے نہیں، بید بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ نہیں، چاہے ہاتھوں سے عبادت بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کی جائے یا پھر اللہ رب العالمین کی تخلیق شدہ چیزوں کی عبادت کی جائے، دونوں کو پوجنے والا اندھکار میں پرویش ہوتے ہیں۔ اندھم تمہ پروشنتی یہ شمبھوتی مپاستے تتو بھیوتے تمو یا اسمبھوتی امرتا۔ یجرویدا ادھیے نمبر 40 منتر نمبر 9، حوالہ پھر سے نوٹ کریں، یجرویدا ادھیے نمبر 40 منتر نمبر 9۔ اندھم کے معنی گھور، بہت ہی زیادہ، تمہ کے معنی تمہ یعنی اندھکار، پروشنتی، پٹھتی پٹھتا پٹھنتی، پروشتی پروشتی پروشتا پروشنتی، جمع کسے گمانا پروشنتی، یہ سمبھوتی مپاستے، تو بہت ہی اندھکار میں پرویش ہوتے ہیں، نرک واسی ہوتے ہیں، اندھکار میں پھنس جاتے ہیں۔ کون؟ اندھم تمہ پروشنتی یہ سمبھوتی مپاستے، یہ یعنی جو لوگ اسمبھوتی مپاستے، اسمبھوتی، یہاں دیکھیے اسمبھوتی، آ کے معنی نہیں، جس کو ایشور نے نہیں پیدا کیا، یعنی انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے جس کو بنایا ہو۔ آج ہم مورتیوں کو بناتے ہیں، آج ہم مورتیوں کو بناتے ہیں، مندروں میں رکھتے ہیں، پیڑ کے نیچے رکھتے ہیں، کہیں اور رکھتے ہیں، مزاروں میں ہم لے جا کے پتہ نہیں کس کس طرح کی چیزوں کو۔ ارے بھائی فرق اتنا سا ہے ہم میں اور آپ میں، کوئی پوچھتا ہے کھڑی مورتی کو، کوئی پوچھتا ہے بڑی مورتی کو، فرق اتنا سا ہے، ورنہ ہم میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ آج کوئی کھڑی مورتی کو پوچھتا ہے تو کوئی بڑی مورتی کو پوچھتا ہے، جس میں فرق سب اتنا سا ہے۔ ورنہ جو کارنامے مندروں کے اندر آج دیے جا رہے ہیں، ہم جیسے مسلمان اپنے آپ کو امت محمدیہ کا پیروکار، اپنے آپ کو توحید کو متوارا کہنے والے ہم جیسے مسلمان، ہم جیسے پھٹی چر بے ایمان مسلمان بھی ان بڑی مورتیوں کو پوجنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہم پوجتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم توحید کے متوالے ہیں، ہم امت محمدیہ کے پیروکار ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، تو اشمبھوتی مپاستے یعنی وہ لوگ اندھکار میں پرویش ہو جاتے ہیں، کر جاتے ہیں جو لوگ ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔
कुर्सी टेबल चेयर ये सब हाथों से बनाई हुई चीज़ें इंसानों की, मूर्ति लोग इंसान हाथों से बनाते हैं। हजरत नूह की कौम ने अपने हाथों से बनाकर दीवारों में चिपकाया था। कुरान इस बात की गवाह दे रहा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वेद भी इस बात को कह रहा है कि अपने हाथों से बनाकर पूजने वाला इसी तरीके से ततो भुई इवते तमो या उसंभूति अमृता, ततो भुई इसी प्रकार वह भी हो गए हैं। ततो भुई इवते तमो या जो कोई भी संभूति अमृता, असंभूति और संभूतियम यहाँ आ लगा हुआ है, यहाँ आ रही है। संभूतिम यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की, ईश्वर की पैदा करदा चीज़ें। मिसाल के तौर पर ईश्वर ने सूरज पैदा किया, चांद पैदा किया, सितारे पैदा किए, पहाड़ पैदा किए, दरिया को पैदा किया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप श्रीलंका की सरजमीन पर चले जाएं जहां रावण की पूजा की जाती है। आप हिंदुस्तान में देख ले, यह श्री रामचंद्र जी को लोग भगवान मानते हैं। उनका दिन उनके पास, मेरा दिन मेरे पास, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हम बताना ये चाहते हैं कि श्रीलंका की सरजमीन पर चले जाएंगे तो वहां आपको मजूसी मिलेंगे जो आग की परस्तिश कर रहे हैं, जो आग की पूजा कर रहे हैं। वेदों ने क्या कहा कि चाहे इंसान हाथ की बनाई हुई चीजों की इबादत करे या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक शुदा चीजों की इबादत करे, दोनों को पूजने वाला क्या है, अंधकार में फंस जाते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं आपको बताता चलूं, वेद ने क्या कहा, अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भीवते तमो या उसंभूति अमृता। जो लोग मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजों की उपासना करते हुए अंधकार में फंस जाते हैं। और मैं ये तर्जुमा अपनी तरफ से नहीं बल्कि मैंने टीचर से 2 साल संस्कृत पढ़ी हमने, डॉक्टर शाकिर अली के पास रहकर ऋग्वेद के अंदर हमने काम किया। लेकिन डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने अपनी किताब वैदिक धर्म और इस्लाम के अंदर जो ठेठ तर्जुमा उन्होंने किया, मैं वो तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ। जो मनुष्य इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों की उपासना करते हुए अंधकार में फंस जाते हैं, इसी प्रकार जो ईश्वर द्वारा बनाई गई चीजों की उपासना करते हुए भी इसी प्रकार अंधकार में चले जाते हैं, फंस जाते हैं। पता यह चला कि इंसान चाहे ईश्वर की बनाई हुई चीजों की इबादत करे वो भी अंधकार में चले गए, या फिर अपने हाथों से बनाई मूर्तियों की इबादत करे वो भी अंधकार में फंस गए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कुरान ने भी बयान किया कि नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर आप जाकर देखें कि लोगों ने अपने हाथों से बनाकर नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुजुर्गान दीन की तस्वीरों को अपनी दीवारों में चस्पा कर दिया था। और कुछ दिन गुजर जाने के बाद शैतान ने उनकी कौम के नस्लों को, उनकी नस्ल को बहकाया, उनकी कौम को, जवान को बहकाया और कहा कि ये तुम्हारे बुजुर्गान दीन है, इनको तुम याद करो। फिर कुछ दिन गुजर गए, उसके बाद कहा कि अगर तुम इसकी पूजा नहीं करोगे तो लोग इसको भुला देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर ये बात पाई जाती थी कि उन लोगों ने अपने बुजुर्गान दीन की तस्वीरों को दीवारों में चिपका कर उनकी पूजा शुरू कर दी। वेद ने भी कहा कि नहीं, अपने हाथों से बनाकर पूजने वाला भी जहन्नमी, ईश्वर की बनाई हुई चीजों की इबादत करने वाला भी जहन्नमी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया सुना होगा। एक दिन की बात है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी दुनिया के अंदर गुजरे जिनको बहुत तरह की ज़बान आती थी, यानी उनको परिंदे की भी ज़बान आती थी, हवा की ज़बान भी वो समझते थे, जिनों की ज़बान समझते थे, पानी की ज़बान उनको आती थी, चींटियों की ज़बान समझते थे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मीटिंग करने बैठ गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे, हुदहुद परिंदा गायब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खबर ली कि हुदहुद कहाँ है, मजलिस से गायब। सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्से में आग बबूला हो गए कि हुदहुद मिलेगा तो आज तो मैं हुदहुद को मार ही डालूंगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये फैसला होता, थोड़ी देर में हुदहुद परिंदा मजलिस में हाजिर हो जाता है। और परिंदे के हाजिरी के बाद उनके दूसरे साथी बोलते हैं कि हुदहुद, आज तुझको सुलेमान अल्लाह के नबी छोड़ेंगे नहीं, तुझको मार डालेंगे, तेरा कत्ल कर दिया जाएगा। हुदहुद ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर अल्लाह का हुक्म ऐसा होगा तो मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हुदहुद परिंदे से उज़्र मांगते कि सुलेमान, ऐ बताओ हुदहुद, तुम्हारे पास कोई उज़्र है, काबिल कबूल उज़्र है तो बताओ, मैं तुम्हारे उज़्र सुनने के लिए तैयार हूँ। हुदहुद परिंदे ने कहा था क्या नबी, आए अल्लाह के नबी, मैं इसी चीज देख कर आ रहा हूँ या मैं ऐसे एक मुल्क से आ रहा हूँ जिस चीज की खबर आपको अल्लाह ने नहीं दी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद परिंदे से कहा कि
بولو کون سی کہانی تم دیکھ کر آ رہے ہو، کون سا واقعہ تم مجھ کو سنانا چاہتے ہو؟ ہدہد پرندے نے کہا، اس چیز کو قرآن نے ریکارڈ کیا، انی وجدت امرأة تملکها وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں نے ایک ایسی عورت کو پایا جو لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، ان کے لیے تمام چیزیں میسر ہیں، وأوتیت من کل شیء، تمام چیزیں ان کو دے دی گئی ہیں، اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں ان کے لیے مہیا کر رکھی ہیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بڑا سا تخت ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ ملکہ سبا بلقیس بنت شرجیل جن کا نام آتا تفسیر کے اندر، یہ ملکہ سبا ملک سبا کے اندر یہ حکومت کر رہی تھی، اور ان کا وتیرہ کیا تھا؟ آگے ہدہد پرندے نے کیا کہا؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہی ہے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر رکھا ہے، اور شیطان ہی نے ان کو اللہ کے راستے سے روکے رکھا ہے، وہ ہدایت پر آنے والے نہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید پر آنے والے نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں، وہ تو سورج ہی کی عبادت کریں گے۔ قرآن نے بتا دیا کہ حضرت نوح کی قوم کے لوگ اپنے ہاتھوں سے بنا کر مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی اس واقعے نے ہمیں بتا دیا کہ اس زمانے میں بھی لوگ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ سورج کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا یا نہیں؟ سورج کو اللہ نے پیدا کیا، سورج کو اللہ، ستارے کو اللہ نے پیدا کیا، چاند کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، دریا کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، پوری زمین، وسیع زمین ہمارے لیے اور آپ کے لیے پھیلا دی، رات کو ہمارے لیے بنایا، دن کو ہمارے لیے بنایا، تمام تر چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وید کے منتر نے اس بات کی گواہی دی، اور اس بات کی دلیل ہمیں وید سے ملتی ہے کہ چاہے انسان ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرے یا پھر اللہ رب العالمین کی تخلیق شدہ چیزوں کی عبادت کرے، دونوں کو پوجنے والا نرکواسی جہنمی ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ انسان چاہے کسی بھی چیز کی عبادت کرے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تم کو دوں گا۔ جب بھی کبھی پکارو، کس کو پکارو؟ اللہ رب العالمین کو پکارو۔ جہاں کہیں بھی پکارو اللہ کو پکارو، جس مصیبت میں پکارو اللہ کو پکارو۔ بیٹا مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، بیٹیاں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ میرے دوست اور بزرگوں، پتہ نہیں یہاں کا ماحول کیسا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن جو میں بول رہا ہوں حق بول کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لڑکیاں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، لڑکے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ میرے دوستوں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو، اس کے سامنے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ آپ جانتے ہیں غیر اللہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کتنی خطرناک مثال سے بات کی ہے۔ ارے جاؤ ہندوستان کی سرزمین میں جتنے بھی مندر ہیں، وہ مندروں کے اندر جتنی بھی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک پوری مورتیوں کا اکٹھا کر لیا، اور ساری دنیا کے اندر چاہے جتنے بڑے بڑے پیر اور پگاڑے، ہری پگڑی والے، پیلی پگڑی والے، مزاروں پہ سجدہ کرنے والے، تمام تر اولیاء کو ایک طرف کر دو جن کی یہ پوجا آج کیا کر رہے ہیں۔ جو ہمارا کوئی بھائی کھڑی مورتی کو پوجتا ہے، کوئی بھائی ہمارا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود پڑی ہوئی مورتیوں کو پوجتا ہے، میں اس کو کہہ کے جا رہا ہوں، تم جن چیزوں کو جس سے تم سفارش کرتے ہو کہ اللہ کی ہمیں قریب کر دیں گے، اور جو لوگ کھڑی مورتی اور پڑی مورتی کو پوجتے ہیں، تمام تر لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے سارے بابا ٹھیلے اور گیرے ایک طرف، اللہ رب العالمین کی مثال ایک طرف۔ اللہ نے کیا کہا ان تمام لوگوں کے لیے؟ سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ جب کہیں قرآن ناس کا لفظ استعمال کرے، پوری انسانیت مخاطب ہوا کرتی، اے پوری دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی، اس کو ذرا غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ،
تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی عبادت کر رہے ہو، میں نے کیا کہا، ہندوستان کے سارے بتوں کو لا کر رکھ دے، یا پھر جتنے بھی مزار ہیں تمام تر ٹھیلے گیلے کے تمام تر مزاروں کی بتوں کو لا کر رکھ دیں، آپ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں، ساری چیزوں کی میں مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا مثال دی کہ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی عبادت تم لوگ کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بیٹا پیدا کرنا تو درکنار، بیٹی مانگنا تو درکنار، دور کی بات ہے، اولاد دینا تو دور کی بات ہے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیا کہا، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ہندوستان کی نہیں بلکہ ساری دنیا کی جتنی بھی مورتیاں ہیں تمام تر مورتیوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور سارے بابا اور غازی اور ٹھیلوں کو اکٹھا کر دیا جائے، تب بھی ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور پیدا کرنا تو دور کی بات۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر ذرا سی مٹھائی لے کر بھاگ جائے یا ذرا سی چیز لے کر بھاگ جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ مورتی اس چیز کو بھی چھیننے پر قادر نہیں، اس چیز کو بھی چھین نہیں سکتا۔ ضعف الطالب والمطلوب، پوجنے والا بھی کمزور اور جس کو پوجا جا رہا وہ بھی کمزور، عبادت کرنے والا بھی کمزور، جس کی عبادت کی جا رہی وہ بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور۔ میرے دوست اور بزرگوں، اپنی مثال میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، آرام سے سمجھیے۔ مٹھائیاں رکھی رہتی مورتیوں کے آگے، رکھی رہتی ہے نا، تو مورتیوں کے بارے میں یا مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن آیت نازل ہونا شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا مکہ کے مشرکین مکہ کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو۔ کیا کہا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ غور سے سنیے، سمجھا رہا ہوں میں آپ کو کہ ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ایک ادھرن دیا جا رہا ہے، اس کو غور سے سنو۔ فاستمعوا لہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم لوگ جس چیز کی عبادت کر رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، جن مورتیوں کو تم پوج رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان تمام مورتیوں کو اگر اکٹھا کر دیے جائے، ساری کی ساری مورتیاں ایک طرف ہو کر بھی کسی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر کہ مکھی کو پیدا کرنا چھوڑو، وہ تو بہت بڑی بات ہے اس کے لیے۔ مٹھائی کے اوپر جو مکھی بیٹھتی ہے تو مکھی کی ٹانگ میں تھوڑا سا شیرہ، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اردو میں سرکہ بولا جاتا ہے اس کو، تو ذرا سا حصہ تو اس میں لگتا ہے ماما، ٹھیک؟ تو مکھی کی ٹانگ میں ذرا سی مٹھائی کا حصہ اگر لگ جائے تو مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، اس کے سامنے جو مٹھائی رکھی رہتی ہے بتوں کے سامنے، تو بتوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی کی ٹانگ میں جو مٹھائی کا سرکہ تھوڑا سا لگ گیا ہے اس کو بھی چھین لے۔ یہ مثال دی، تو کتنے کمزور ہیں یہ لوگ؟ ضعف الطالب والمطلوب، کہ مانگنے والا